بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر عرب سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے آج صبح دوحہ سے قاہرہ روانہ ہو گئے۔ صاحب اسم امیر سے کل ریاض میں GCC اور آسیان کے ممبر ملکوں کی سربراہی اجلاس کے موقع پر جمہوریہ ویتنام، جمہوریہ سنگاپور اور برطانیہ کے وزرائے اعظم نے الگ الگ ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور فرانس کی وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کی فراہمی اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی عرب سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے جو آج مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہو رہا ہے۔ اجلاس میں فلسطین کی موجودہ صورتحال اور اس کے مستقبل اور امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ صاحب اسم امیر آج صبح دوحہ سے قاہرہ روانہ ہو گئے۔ صاحب اسم امیر کے ساتھ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سمیت ایک سرکاری وفد بھی قاہرہ گیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے GCC اور آسیان کے ممبر ملکوں کے سربراہی اجلاس کے موقع پر کل ریاض میں سوشلسٹ جمہوریہ ویتنام کے وزیر اعظم فام من چن اور جمہوریہ سنگاپور کے وزیر اعظم لی ہسن لونگ نے الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں قطر کے سوشلسٹ جمہوریہ ویتنام اور جمہوریہ سنگاپور کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ سربراہی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل اہم ترین موضوعات بھی زیر بحث آئے۔ ان ملاقاتوں میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، امیری دیوان کے نگران شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی، وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی، وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی اور صاحب اسم امیر کے ہمراہ گئے ہوئے سرکاری وفد کے معزز اراکین بھی شریک ہوئے۔ دوسری جانب ان ملاقاتوں میں ویتنام اور سنگاپور کے وزرائے اعظم کے ہمراہ وفود کے ممبران نے شرکت کی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل ریاض میں GCC اور آسیان کے سربراہی اجلاس کے موقع پر برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک نے بھی ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی ڈیولپمنٹس، خاص طور پر فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی شرکت کی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کل فرانس کے صدر مینوئل میکرون کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دوستی اور تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر فلسطینی علاقوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو کے دوران صاحب اسم امیر نے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی ہر قسم کی مذمت کے حوالے سے قطر کے مضبوط موقف کا اعادہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ کشیدگی کو کم کرنے، شہریوں کو لڑائی کے نتائج سے بچانے، غزہ میں انسانی امداد کے لیے محفوظ راہداری کھولنے اور تشدد کو علاقائی سطح پر نہ پھیلنے کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو کل اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایمن الصفادی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران فلسطینی علاقوں اور اسرائیل میں تازہ ترین ڈیولپمنٹس اور کشیدگی کو کم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کو روکنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر کوششوں کو مربوط بنانے اور ایک منصفانہ اور جامع امن کے حصول کے لیے کوششوں کو تیز تر کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو کل فرانس کی وزیر خارجہ کیتھرین کلونا کی جانب سے بھی ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران فلسطین اور اسرائیل کے علاقوں میں حالیہ ڈیولپمنٹس اور کشیدگی کو کم کرنے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔
گفتگو کے دوران وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے شہریوں کو نشانہ بنانے کی ہر قسم کی کارروائیوں کی مذمت میں ریاست قطر کے مضبوط موقف کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ شہریوں، خاص طور پر بچوں اور خواتین کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ اجتماعی سزا کی پالیسی پر عمل کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے۔ قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ QFFD کے ڈائریکٹر جنرل خلیفہ بن جاسم الکواری سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ لائبیریا کے وزیر خارجہ ڈی میکسویل نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور انہیں مضبوط بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے انٹرنیشنل رینیویبل انرجی ایجنسی ارینا کی کونسل کے 26ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جو متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی متحدہ عرب امارات میں قطر کے سفیر ڈاکٹر سلطان بن سلمان المنصوری نے کی۔ ریاست قطر اور جمہوریہ کولمبیا کی خارجہ وزارتوں کے درمیان سیاسی مشاورت کا پہلا دور کل کولمبیا کے دارالحکومت بوگوٹا میں منعقد ہوا۔ قطر کے وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے اور کولمبیا کے وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ فرانسسکو جیکوائے نے کی۔ اس مشاورتی اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات، انہیں سپورٹ کرنے اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کولمبیا میں قطر کے سفیر عیسیٰ بن جابر الکواری نے بھی شرکت کی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی پر کل 14ویں روز بھی قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے بڑے پیمانے پر جارحیت کا سلسلہ جاری رہا۔ اسرائیلی جنگی ہوائی جہازوں نے غزہ کی پٹی کے متعدد علاقوں پر بمباری کی اور مدرسوں، ہسپتالوں اور عبادت گاہوں کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں شہریوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ رپورٹس کے مطابق خان یونس شہر میں کل زبردست دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ادھر قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے وسطی شہر الزہرا میں 20 رہائشی ٹاورز کو بمباری کر کے تباہ کرنے کی دھمکی دی، جس کے فوراً بعد ہی ان میں سے 3 ٹاورز کو حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہزاروں کی تعداد میں شہری گھبرا کر باہر کھلے میدانوں میں نکل آئے۔ دریں قابض اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی گرفتاریوں کی مہم کے تحت کل 44 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق قابض فوج نے شہر الخلیل اور صریف اور السوما شہروں کے متعدد قصبوں پر دھاوا بول کر 32 فلسطینیوں کو اور بیت المقدس گورنری کے مختلف علاقوں سے 12 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ واضح رہے کہ رواں سال 2023 کے آغاز سے لے کر اب تک مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے سے گرفتار کیے گئے فلسطینیوں کی تعداد 6000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق رواں ماہ کی 7 تاریخ کو اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے اب تک غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں فلسطینی شہداء کی تعداد 3859 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 13800 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس نے غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کی فراہمی اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قاہرہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ شہریوں کو اس وقت خوراک، پانی، ایندھن اور ادویات کی فوری ضرورت ہے۔ سیکریٹری جنرل نے غزہ کے الاہلی بیپٹسٹ ہسپتال میں موت اور تباہی کے ہولناک مناظر پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنے، شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے، اسپتالوں، اسکولوں اور اقوام متحدہ کی تنصیبات پر حملوں کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا یہ دورہ ایک ایسے گہرے انسانی بحران کے وقت ہوا ہے جس کا اس خطے نے کئی دہائیوں سے مشاہدہ نہیں کیا۔ کل انقرہ میں ترکی کے وزیر خارجہ حکان فیدان سے برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمز کلیوری نے ملاقات کی، جو اس وقت ترکی کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات، خاص طور پر فلسطینی علاقے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر انٹرنیشنل تکوانڈو اوپن چیمپئن شپ مقابلوں کا آغاز آج الصد کلب کے علی بن حمد علاطیہ ہال میں ہو رہا ہے۔ یہ مقابلے 3 روز تک جاری رہیں گے۔
اس چیمپئن شپ میں 41 ممالک کے تقریباً 887 مرد اور خواتین کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں، جنہیں 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کل العربی کلب کے گرینڈ حمد اسٹیڈیم میں ایکسپو سٹارز لیگ 2023-2024 کے ہفتہ 6 راؤنڈ میں المرخیہ کی ٹیم نے الشمال کی ٹیم کو افتتاحی میچ میں 2-1 سے شکست دے دی۔ المرخیہ کے اب 3 پوائنٹس ہیں، جبکہ الشمال بھی 6 میچوں میں ڈرا اور ہار کے بعد 3 پوائنٹس پر برقرار ہے۔ اس راؤنڈ کے بقیہ 2 میچ آج ہوں گے، جن میں الاہلی کلب کا مقابلہ قطر کلب سے ہوگا اور یہ میچ التماما ورلڈ کپ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اسی طرح ریان کلب اور سلال کلب کی ٹیموں کے درمیان میچ آج الغرافہ کلب میں کھیلا جائے گا۔ پیرس اولمپک گیمز 2024 کے لیے ایشین کوالیفائرز کے پہلے گروپ میں قطر نے چین کو 25-34 کے اسکور سے شکست دے دی ہے۔ جاپان نے بحرین کو 26-27 سے اور جنوبی کوریا نے سعودی عرب کو 27-29 سے شکست دے دی ہے۔ جنوبی کوریا کے اب 4 پوائنٹس ہو گئے ہیں، سعودی عرب کے پاس صرف 2 پوائنٹس ہیں۔ دوسرے گروپ میں ایران نے کویت کو 28-29 سے ہرا دیا۔ آج جنوبی کوریا اور بھارت کے درمیان مقابلہ ہوگا اور آج ہی قطر اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہینڈ بال کا میچ کھیلا جائے گا۔ واضح ہے کہ یہ مقابلے دوحہ میں ہو رہے ہیں۔ کل جمعے کے روز چین کے شہر ہانگزو کے ایشین پیرا گیمز ویلیج میں قطری پرچم لہرایا گیا۔ کل اتوار کے روز یہاں ایتھلیٹکس مقابلے شروع ہو رہے ہیں، جن میں 33 ممالک کے ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں۔ قطر کی جانب سے 3 ایتھلیٹس اس ایونٹ میں شرکت کریں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر عرب سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے آج صبح دوحہ سے قاہرہ روانہ ہو گئے۔ صاحب اسم امیر سے کل ریاض میں جی سی سی اور آسیان کے ممبر ملکوں کے سربراہی اجلاس کے موقع پر جمہوریہ ویتنام، جمہوریہ سنگاپور اور برطانیہ کے وزرائے اعظم نے الگ الگ ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور فرانس کی وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کی فراہمی اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حسن سوڈانی اور مجھے محمود احمد۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز FM 107 قطر نیشنل ریڈیو پر، اور میں اس ویڈیو کو ریکارڈنگ کر کے ایڈیٹنگ کر کے آپ کو نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل پر اپڈیٹ کیا ہوں اور فیس بک شیخ نور پیج پر اپڈیٹ کیا ہوں۔ یہ نیوز چینل یہ نیوز اپڈیٹ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے، کوئی فیک نہیں رہتا، کوئی ملاوٹ نہیں رہتا، اسی لیے میں اس کو اچھی طرح سے ایڈیٹنگ کر کے میں یوٹیوب میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ آپ کو اسی طرح سے ویڈیو دیکھنا ہے، اصلی نیوز آپ کو ملتے رہے، اسی لیے میرے چینل نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ کر کے رکھ لیجئے، تاکہ اپڈیٹ جیسے ہی ہوا نیوز ہر دن وہ آپ کو ملتا رہے۔